اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ خواتین سے گزارش ہے، کل بھی بعد میں آواز کا مسئلہ بنا ہے، اب یہاں ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑنا یہاں سے۔ تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ اندر آواز درست نہیں تھی۔ بعد میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے بتائیں۔ دوران گفتگو اگر آواز میں خرابی پیدا ہو جائے تو بھی درمیان میں ہی بتائیں، چھوٹے بچے کو بھیج دیں، یہاں اطلاع ہو جائے۔ آواز کا درست ہونا لازمی ہے۔ ابھی اطلاع دیں تاکہ ہم بات شروع کر سکیں۔ ادھر چیک کر لیں ذرا۔ یہ داخلہ فارم، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں گے اور اپنی یومیہ حاضری خود لگائیں گے۔ کورس کا جب آخری دن ہوگا تو ہم آپ سے وہ حصہ واپس لیں گے، اور جو اس فارم کا دوسرا حصہ ہے وہ ابھی آپ پر کر کے واپس کریں گے۔ کل بعضوں کے پاس قلم نہیں تھا تو وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے کہ ہم پر کر کے لے آئیں گے۔ اگر وہ پر کر چکے ہیں تو داخلہ فارم کا جو دوسرا حصہ ہے، جہاں سے فارم وصول کیا وہیں پہ لازماً واپس کر دیں۔ اور اندر آنے والے ساتھیوں کے لیے ماسک کا اہتمام کیا گیا ہے، ساتھی کوشش کریں کہ ماسک لگا کے بیٹھیں۔ اب کیا ہوگا؟ ولی 24 گھنٹے گزر گئے تو اسے ایک آواز نہ صحیح ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ تو کس نے صحیح کرنی ہے؟ خدا کے بندے بھی، یہ ٹائم تو بچانا ہوتا ہے نا۔ اب یہ ساری تجربے پہلے کیا کرو نا، تم اس ٹائم سارے شروع کر دیتے ہو۔ آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ آواز کا درست ہونا لازمی ہے۔ اور دوران سبق، دوران بیان بھی اگر آواز کو درست رکھنا پڑے، کمی بیشی کی ضرورت ہو تو فوراً اطلاع دیجیے۔ یہ ماسک جو آج آپ کو دیا جا رہا ہے، آئندہ آپ اس کا اہتمام خود فرمائیں گے۔
آواز کے بارے میں اطلاع دیجیے۔ بس اس کو نکالو، خیال سے خیال سے۔ آواز درست؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ روزہ اطہر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ موبائل کی گھنٹی بند کر لیجئے تاکہ یکسو ہو کے سبق توجہ کے ساتھ چل سکے۔ موبائل کی گھنٹی بند کر لیں، اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اول تو بہت چھوٹے بچے ساتھ لے کر نہ آئیں، اور جو بچے آتے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ بٹھائیں تاکہ دوسروں کی توجہ میں خلل نہ آئے۔ کل پہلا دن ہمارے اس کورس کا گزرا جس میں اسلام کی حقانیت پہ انتہائی مضبوط دلائل آپ کے سامنے آئے کہ واقعتاً سچا دین دین اسلام ہی ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں؟ میرے نظریات کیا ہیں؟ میرے عقائد کیا ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایک ہندو کو بٹھائیں،
آپ کہیں گے کہ یہ ہندو ہے، یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ آنکھیں اس کی بھی دو ہیں، آنکھیں میری بھی دو ہیں۔ بھئی آواز کو سیٹ کرو نا، کیوں چھیڑ رہے ہو بار بار؟ تو فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق عقیدے سے آیا۔ میرے نوجوان ساتھی خصوصاً توجہ سے میری گفتگو کو لیں۔ عقیدہ ہندو کا یہ ہے، وہ 33 کروڑ چیزوں کو خدا کہتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ذات خدا ہے۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ عقدہ کہتے ہیں گرا، مضبوط گرا، اپنے نظریات کے اندر اتنی مضبوط گرا لگانی ہے کہ کوئی کھولنے کی کتنی کوشش کرے وہ اس گرہ کو کھول نہ سکے۔ میرا رب اللہ ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا مائی کا لال میرے اس نظریے کو ہلا نہ سکے، اس گرہ کو جو لگ چکی ہے کھول نہ سکے۔ عیسائیت، ہندو مت، اسلام، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرے کیا نظریات ہیں؟ یہ آج کا ایک انتہائی اہم سبق ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نیکی کے قبولیت کا دار و مدار انسان کے عقیدے کی درستگی پہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہے پھر جتنی مرضی نیکی کرتے رہیں اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور عقیدہ درست نہ ہو تو پھر باپ نبی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے گا۔ توجہ میری طرف کریں، آنے والے جانے والے ساتھی آتے جاتے رہیں گے، درود شریف آپ نے پڑھ لیا ہے، اللہ سے مانگ کے بیٹھیں کہ جو دین کی بات ہے اللہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما دے۔ کوئی ساتھی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی میری طرف حرکت فرمائے، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، ہمت کریں ہمت کریں، بغیر آواز نکالے خاموشی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائیں۔ عقیدہ درست نہیں ہے، باپ نبی ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھ لے، میرے ساتھ سوار ہو جا،
ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جو اب یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، بیٹا کہنے لگا میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، بیچ میں ایک لہر آئی اس سیلاب کی، اس پانی کی، اور نوح علیہ السلام کے سامنے سگا بیٹا ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انہو من اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے ایمان والے، تیرا بیٹا ہے جنت میں نہیں جا سکتا، عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر باپ نبی بیٹے کو نہیں بچا سکتا، بیٹا نبی باپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ آج کا مضمون اتنا اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی ہیں، اولو العزم، یہ وہ نبی ہیں جن کو یہودی، عیسائی، مسلمان سارے احترام کرتے ہیں۔ باپ نے کلمہ نہیں پڑھا وقت کے نبی کا، بیٹے کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، سمجھاتے رہے اے ابا جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، خدا بنا کے بیٹھے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، یہ کوئی نفع نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ ابا نہیں مانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کی شکل بدل کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ عقیدہ درست نہیں ہے، بیٹا نبی ہو کچھ نہیں کر سکتا، اور شوہر نبی ہے، بیوی کی صحبت غلط ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کا جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام سے ماننے والوں کو لے کے نکل جا، اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ یہاں باتیں نہیں کرو بھائی، یہاں باتیں نہیں کرنی، مہربانی کریں۔ فرمایا اِلَّا امْرَأَتَكَ، قرآن مجید ہے، تیری بیوی نہیں بچ سکتی۔ شوہر نبی ہے، بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اس کو چھوڑ دیں، شوہر کو نہیں بچا سکے، اور بیوی